ویلکم بیک۔ امریکہ میں ڈینگی بخار کے علاج کے لیے کیا تدابیر کی جا رہی ہیں، اس پر بات کریں گے کچھ ہی دیر میں۔ اس سے پہلے بات کریں گے نفسیاتی امراض کی تشخیص اور ان کے علاج کے بارے میں۔ افغانستان میں ایک امریکی فوجی کے ہاتھوں حال ہی میں 17 نہتے شہریوں کی ہلاکت سے پاکستان اور افغانستان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ رابرٹ بیلز نامی اس فوجی کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے۔ یہ بات ثابت کرنا آسان نہیں، لیکن عبدالعزیز خان بتا رہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اب امریکی فوجیوں میں نفسیاتی مسائل اور دماغی چوٹوں کی درست تشخیص اور علاج کا مسئلہ ایک اہم موضوع بن کر ابھر رہا ہے۔ جب جنگ کے بعد ول کوک واپس آئے تو ان کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ عراق میں ہونے والے ایک دھماکے میں ان کے سر پر چوٹ آئی جس نے نفسیاتی اثرات چھوڑے۔ اس کے علاوہ ان کی ٹانگ بھی ضائع ہو گئی۔ یہ مصنوعی ٹانگ کے سہارے چلتے ہیں۔ میری یادداشت اب بالکل ویسی نہیں جیسے کبھی ہوا کرتی تھی۔ جب بھی میں بات کرتا ہوں تو الفاظ ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں PTSD ہے، جس کی تشخیص جنگ سے واپس آنے والے اکثر امریکی فوجیوں میں ہو رہی تھی، مگر کوک جانتے تھے کہ ان کے سر کی چوٹ صرف نفسیاتی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے پوری بات ہی نہیں بتائی۔ وہ زیادہ کوشش ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ مجھے PTSD ہے، کیونکہ ان کے سکین میں ٹرامیٹک برین انجری نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر اسٹیفن زیناکس ایک ماہر نفسیات ہیں جو فوج کے بریگیڈیئر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ انہوں نے ول کوک کے کیس کا معائنہ کیا اور اتنی تفصیل سے، جس کا وقت اکثر فوج کے ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہوتا۔ فوج میں رجحان ہی اس بات کا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنگ کے مشن پر بھیجا جائے، جو کہ ان کا حقیقی معنوں میں کام ہے۔ افغانستان میں حال ہی میں امریکی فوجی سٹاف سارجنٹ بیلز کے ہاتھوں 17 افغان شہریوں کی ہلاکت کے واقعے کے بعد ان کے شہر واشنگٹن کے اس فوجی ہسپتال کے کردار کے بارے میں تفتیش شروع ہو گئی ہے، جس پر الزام ہے کہ کئی 100 سابق فوجیوں کے کیسز میں اس ہسپتال نے PTSD تشخیص کی، جو بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ علاج کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے کیا گیا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ خامی صحت کے نظام میں نہیں، مگر ماہر نفسیات ڈاکٹر زیناکس کہتے ہیں کہ اس کا تعلق پیسے بچانے سے بھی ہو سکتا ہے اور مریض کے ساتھ کم وقت گزارنے سے بھی۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ زیادہ حساس ہو کر اس مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یعنی اگر مریض کے مسئلے کو بڑا سمجھا جائے تو بہتر ہے، بجائے اس کے اسے اہمیت نہ دی جائے۔ کوک پر جو علاج کیا گیا اس کا نام تھا ہائپوبیرک آکسیجن ٹریٹمنٹ۔ اس سے کچھ فرق پڑا۔ اب میرے سر میں درد نہیں ہوتا اور کانوں میں بھی آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں۔ الفاظ بھی بہتر سنائی دیتے ہیں اور دل کی گھبراہٹ بھی کم ہو چکی ہے۔ ان کا واپس فوج میں لوٹنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ چند دن پہلے تک تو انہیں فون نمبروں جیسی چیزیں بھی یاد نہیں ہوتی تھیں۔ اب یہ کالج جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سن 2002 سے لے کے سن 2008 تک تقریباً 4 لاکھ فوجیوں کو ذہنی مسائل کا شکار بتایا گیا۔ ان 4 لاکھ میں سے 92,000 کی حالت PTSD کے طور پر ڈائیگنوز کی گئی، لیکن جس قسم کے الزامات فوجی ہسپتالوں پہ آج اٹھائے جا رہے ہیں اس سے بہت ممکن ہے کہ ان کی حالت PTSD سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہو۔ عبدالعزیز خان، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور پاکستان کی طرح اب امریکہ کی کچھ ریاستوں میں بھی ڈینگی بخار پھیل رہا ہے۔ یہ اور اس جیسے دیگر وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے یہاں ماہرین کیا اقدامات کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، یہ بتا رہی ہیں مدیحہ انور۔ پچھلے کئی سالوں سے ڈینگی بخار کی وبا نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ پچھلے سال گرمیوں میں یہ وبا پاکستان اور بطور خاص پنجاب میں پھوٹ پڑی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق سال 2011 میں پاکستان میں 11,500 کے قریب لوگ ڈینگی بخار میں مبتلا ہوئے تھے، جبکہ اسی مرض کے ہاتھوں متعدد ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں۔ لیکن تحقیق دانوں کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق اب امریکی ریاست ٹیکسس سے لے کر ریاست فلوریڈا میں بھی ڈینگی وائرس ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ اس بخار میں انسان کی ہڈیوں اور جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے۔ ڈینگی سخت نوعیت کا بخار ہے جو تقریباً 7 دن تک رہتا ہے۔ یہ بخار انسان کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر ڈین سٹنچکومب ویکسینز تیار کرنے والے ایک ادارے کے سربراہ ہیں۔ یہ ادارہ ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین تیار کر رہا ہے۔
किसी भी वैक्सीन के मौसर और महफूज इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए इसमें एंटी बॉडीज या ऐसे मवाद की मौजूदगी ज़रूरी है जो जरासीम पर हमला करता हो। हम ऐसी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं जिसमें मौजूद एंटी बॉडीज इंसानी खून में डेंगू के 4 मुख्तलिफ जरासीम एक ही वक्त में ख़त्म कर सकते हों। लेकिन सिर्फ डेंगू ही नहीं, अमेरिका की कुछ गर्म रियासतें जैसा कि रियासत कैलिफोर्निया और टेक्सास में पाया जाने वाला एक ख़ास किस्म का कीड़ा बच्चों में मिर्गी की वजह बन रहा है, जबकि एक ख़ास किस्म के कीड़े से पैदा होने वाली बीमारी शेगस भी अमेरिका में 10 लाख और मेक्सिको में 60 लाख से ज़्यादा लोगों को मुतासर कर रही है। इससे मजीद कई बीमारियां जैसा कि दिल के अमराज, शरियानों की कमजोरी, हत्ता कि अचानक मौत भी वाक़ई हो सकती है। हो सकता है कि टेक्सास में तिब्बी माहिरीन के मुताबिक किसी की मौत की वजह दिल का दौरा हो, लेकिन असल में वो मरीज शेगस की बीमारी के हाथों मरा हो। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका हो या पाकिस्तान, डेंगू बुखार जैसे वबाई अमराज के हवाले से वैक्सीन की तैयारी तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि तिब्बी माहिरीन को इस हवाले से आगाही दी जाए ताकि मरज़ की बरवक्त और दुरुस्त तशख़ीस को मुमकिन बनाया जा सके। विदुषी सिन्हा के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। खबरों से आगे में अब देखिए पाकिस्तान के अहम मामलात पर आपकी अपनी राय। हम रख रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, जिनके हल के लिए आप अपनी तजावीज़ हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो पैगामात के जरिए। अपनी सोच को अल्फाज दीजिए और हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। जाने से पहले एक नज़र देखेंगे हमारे प्रोग्राम और पाकिस्तान के कुछ अहम मामलात पर आपकी राय जो आपने दी है हमें फेसबुक के ज़रिए। कल के शो में हमने बात की थी फेसबुक के आपकी ज़िंदगी पर असरात के बारे में, जिसे अब्दुल बारी, मुदस्सिर तूर और अब्दुल खालिक समेत बहुत से लोगों ने पसंद किया। जबकि अमेरिका की जानिब से जमात दावा के अमीर हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर इनाम के ऐलान और पाकिस्तान में तेल और गैस की कीमतों में इजाफे पर ज़्यादातर लोगों ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। हमारे शो के बारे में हमें अपनी राय देते रहिए ताकि हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduva.com पर, जहां ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में बहुत सी दिलचस्प मालूमात मौजूद हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।